السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ لوگوں کے سامنے کچھ حدیثیں لے کے آئے ہیں ہم لوگ، تو پلیز ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن کا بٹن دبا دیجئے۔ تو چلو ہم لوگ حدیثیں آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن پوری کائنات کے سامنے ایک شخص کو بلایا جائے گا، اس کے سامنے 99 رجسٹر اس کی برائیوں کے رکھ دیے جائیں گے۔ ہر رجسٹر اتنا لمبا چوڑا ہوگا جتنی نظر کام کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے سوال ہوگا، ان برائیوں میں سے کسی ایک برائی کا بھی انکار کر سکتا ہے؟ میرے نگران فرشتوں نے کہیں تم پہ ظلم تو نہیں کیا؟ وہ جواب دے گا، اے میرے رب ایسا نہیں ہے۔ پھر سوال ہوگا، کوئی عذر ہے تو پیش کر دے، کوئی نیکی ہے تو سامنے لاؤ۔ بندہ ڈرتے ڈرتے جواب دے گا، یا رب تعالیٰ نہ تو کوئی عذر ہے اور نہ ہی کوئی نیکی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، تیری ایک نیکی میرے پاس محفوظ ہے، یاد رکھ آج تجھ پہ ظلم نہیں کیا جائے گا۔ چنانچہ ایک کاغذ کا ٹکڑا نکالا جائے گا، اس میں لکھا ہوگا، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ بندہ عرض کرے گا، یا اللہ ان بڑے بڑے گناہوں کے انبار کے سامنے اس ٹکڑے کی کیا حیثیت ہے؟ جواب ملے گا، آج تجھ پہ ظلم نہیں ہوگا۔ چنانچہ گناہوں کے بڑے بڑے رجسٹر ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دیے جائیں گے اور کاغذ کا ایک ٹکڑا دوسرے پلڑے میں رکھ کر وزن کیا جائے گا تو وہ کلمے والا پلڑا باری ہو جائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو دوستو ہم لوگوں کو بھی کلمے کا ورد بکثرت طریقے سے کرنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب قاری غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین کہے اور جو اس کے پیچھے ہے وہ بھی آمین کہیں اور اس کا کہنا آسمان والوں کی کہی ہوئی آمین کے موقف ہو جائے تو اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ سید مسلم حدیث نمبر 920۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہمارے اور کافروں کے درمیان فرق صرف نماز ہے۔ جس نے نماز چھوڑ دی اس نے کفر کیا۔ مسلمان اور کافر اور شرک کے درمیان فرق جو ہے وہ نماز ہے۔ ظالم کی مدد۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص ظالم کے ساتھ اس کی مدد کے لیے چلتا ہے، حالانکہ وہ جانتا ہے کہ وہ ظالم ہے، تو یقیناً وہ اسلام سے نکل جاتا ہے، وہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ تو دوستو ہم لوگوں کو اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نصیحت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے فرمایا، اے علی رضی اللہ عنہ، اگر کسی عورت پر اچانک نگاہ پڑ جائے تو نظر پھیر لو، دوسری نگاہ اس پر نہ ڈالو، کیونکہ پہلی نگاہ تو تمہاری تھی اور دوسری نگاہ تمہاری نہیں ہے، بلکہ وہ تو شیطان کی نگاہ ہے۔ اللہ اکبر۔ تو دوستو ہم لوگوں کو بھی اس نصیحت، اس حدیث کو کوٹ کر کے اپنے پاس رکھ لینا چاہیے اور کبھی بھی عورت کے اوپر دوسری نگاہ نہ ڈالو، اپنے ایمان کی حفاظت کرو۔ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دوسروں کی عورتوں سے دور رہو، تمہاری عورتیں بھی پاک دامن رہیں گی
اور اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، تمہاری اولاد بھی تم سے حسن سلوک سے پیش آئے گی۔ تو دوستو، یہ حدیثیں ہم لوگ آپ کے سامنے لے کے آئے تھے، امید ہے آپ کو لوگوں کو پسند آیا ہوگا۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کا بٹن پریس